جانا ہے کہ آج یہ پچھلے سال کتنی تکلیف میں ہم نے گزارا. ختم نبوت علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ جو کانفرنس ہوتی تھی اس کو NOC نہیں دیا جاتا تھا. کیا وجہ ہے؟ وجہ صرف ایک ہے کہ امریکہ ناراض ہوتا ہے. علامہ اقبال نے کہا کہ یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے وہ غلامی کی زنجیریں وہ اپنے ہاتھوں میں باندھ دیں، وہ بیڑیاں پاؤں میں باندھ دیں. ہم نے اس نیریٹو کو خود کمزور کیا. جب آپ لوگوں نے خیبر پختونخوا سے جتایا، پھر دوبارہ جتایا، تو دوستان ذی وقار کیا آپ کا حق نہیں بنتا کہ اس سے پوچھو کہ جناب جب ایک مسلمان مقتدی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ سکتا ہے کہ نیا کرتا کہاں سے آیا، تو وہ جواب دیتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ تم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں، آپ جواب دیتے ہیں، پیار سے جواب دیتے ہیں. تو یہ ان کی کیا حیثیت ہے دور حاضر کے حکمرانوں کی؟ ان سے نہیں پوچھا جا سکتا کہ جناب 16 سال عافیہ صدیقی کے نام پہ تم لوگوں نے سیاست کی، وہ کیوں نہیں آئی؟ ساری زندگی کشمیر کے نام پہ سیاست کی، آج کشمیر سکوت ڈھاکہ کے بعد سکوت کشمیر ہو گیا، تم لوگوں نے کیوں کچھ نہیں کیا؟ دوستان ذی وقار یہ سوال جب تک آپ نہیں کریں گے تب تک غلامی کی چکی میں پستے رہیں گے. آج ہمارے ملک کو ہماری ضرورت ہے. یہ ملک آپ لوگوں کے سامنے جو یہ ہستیاں بیٹھی ہیں، ان کے بزرگوں نے خیبر پختونخوا دیا تھا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو. اب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس ملک کے لیے اپنی سر دھڑ کی بازی لگائیں. لیکن یہ یاد رکھنا، ایک بات ہمیشہ کہی جاتی ہے، میں پنجاب میں بھی یہ بات کہتا ہوں اور بہت زیادہ کہتا ہوں کیونکہ وہاں پر بہت تنگ ہیں کچھ لوگ. ہمیں آج پاکستان کو افغانستان سے لڑوانے کی سازش کی جا رہی ہے. ہم نے اس سازش کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دینا. کبھی کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے نہیں لڑے گا. ہم لوگوں کا ملک وہ واحد ریاست ہے، ریاست جو مدینہ پاک کے بعد اسلام کے نام پہ بنی. ہم اپنا خون کبھی کسی مسلمان کے خلاف نہیں بہائیں گے. ہاں، مسلمان کے دفاع میں ضرور بہائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہمارا ہتھیار کبھی مسلمان کے خلاف نہیں استعمال ہوگا. ہمارا ہتھیار کبھی اپنے ہی بچوں کو یتیم کرنے کے لیے نہیں استعمال ہوگا. ہمارا ہتھیار جب بھی استعمال ہوگا تو انشاءاللہ تعالی نیٹو فورسز کے خلاف استعمال ہوگا. ہمارا ہتھیار جب بھی انشاءاللہ استعمال ہوگا، آج کے دو علی الاعلان نہ ڈرو کہ ہمارا ہتھیار جب بھی استعمال ہوگا تو بھارت، اسرائیل اور امریکہ کے خلاف استعمال ہوگا. اس کے علاوہ ہم نے نہیں یوز ہونا کسی کے ہاتھوں. ہم نے نہیں بننا ٹیشو پیپر. کب تک غلامی کریں گے؟ کب تک کسی کے اشارے پہ ناچیں گے؟ دوستان ذی وقار آج ہمیں اسلام کی روح سے، اسلام کی نسبت سے ایک ہونا چاہیے. وہاں سید علی شاہ گیلانی مقبوضہ کشمیر میں بار بار نعرے لگا رہا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم تو پنجابی ہیں، ہم تو پٹھان ہیں. کیوں؟ ہم کہیں گے ہم بھی کشمیری ہیں، وہ کشمیر ہمارا ہے. اور ہم بھی پاکستانی ہیں، پاکستان تمہارا ہے. جناب والا، ہم تب تک دنیا کو شکست نہیں دے سکتے اپنے دشمنوں کو جب تک ہم لوگ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے نہیں ہوں گے. میں پنجاب میں کہتا تھا یہاں کوئی پٹھان ریڑھی لگانے والا ہے، یہاں کسی پٹھان کا اگر کوئی دکان ہے تو اس کو سینے سے لگاؤ، تب جا کے پاکستان مستحکم ہوگا. آج میں خیبر پختونخوا میں کہتا ہوں کہ یہاں کوئی پنجابی نظر آئے تو اسے سینے سے لگاؤ، پاکستان تب مستحکم ہوگا. ہمیں لڑوانے کی ہر جگہ سازش کی گئی، نکال دیا تھا. اور GHQ میں 6 ستمبر کی تقریب تھی، ایک پٹھان ماں کو بلایا گیا، کہا گیا کہ تمہارا بیٹا شہید ہو گیا ہے، تمہارے کیا تاثرات ہیں؟ میں سوچ رہا تھا وہ ماں آ کے رو پڑے گی کہ میری عیدیں نہیں گزرتی، بیٹا بہت یاد آتا ہے. لیکن آفرین ہے اس پٹھان ماں پہ، وہ آتی اور کہتی ہے وطن اچرے خپمشے، اے وطن پریشان نہ ہو، پٹھان ماں زندہ ہیں جو اپنے بچوں کو تجھ پہ قربان کرنے کو تیار ہیں. یہ پاکستان، یہ غلط نیریٹو ہے کہ پاکستان پنجابیوں کا ہے. خدا را یہ نعرہ نہ لگاؤ. پاکستان ہم سب کا ہے، ہم پاکستان کے ہیں. یہ ملک ہمارا ہے، اسلام کے نام پہ بنا ہے، ہم مسلمانوں کا ہے. میں تو کراچی میں گیا، میں نے ان لوگوں کو کہا کہ جو لوگ وہاں سے ہجرت کر کے آئے، جو سب کچھ قربان کر کے آئے، تن من دھن جان مال عزت آبرو عزت دولت شہرت قربان کر کے آئے، ان کو تم مہاجر کہتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ ہم سے بڑے پاکستانی ہیں، ہم تو پیدا یہاں پہ ہوئے.